العزت نے ارشاد فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ صبر کرنے والوں کی ایک صفت یہ ہے کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اس پر کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اس کے متعلق بیان کیا گیا، احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی گئی، اور آج کی جو آیت مبارکہ ہے اس کا تعلق بھی پچھلی آیت سے ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اولئک، یہ وہی لوگ ہیں، یہ ضمیر ہے اور اس ضمیر کا مرجع پچھلی آیت ہے کہ جو صبر کرنے والے ہیں، مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، ان کو برداشت کرتے ہیں، کوئی کلمہ ناحق نہیں کہتے، نہ شکری نہیں کرتے۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، علیہم، جن پر صلوات، درود ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ورحمت، اور رحمت ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمت، یہی وہ لوگ ہیں جن کی طرف، ان کے رب کی طرف سے، جن پر رحمت بھی ہے اور درود بھی ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں، جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، مصیبت پر صبر کرنے کے علامہ ابن قدامہ مقدسی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 آداب بیان کیے ہیں۔ پہلا جو ادب بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب مصیبت پہنچے تو اسی وقت صبر و استقلال سے کام لیا جائے، اس کے بعد نہیں، بعد میں تو تھوڑا صبر انسان کو آ ہی جاتا ہے، فی الفور جو سچویشن ہے، جو حالت ہے، اسی حالت میں انسان صبر سے کام لے۔ اور وہ روایت پیش کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبر صدمہ کی ابتدا میں ہوتا ہے۔ ہم ابتدا میں تو صبر کرتے نہیں ہیں، لیکن بعد میں جب تھوڑی دل کو تسکین آ جائے تو پھر صبر کرتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ صبر کا ادب نہیں ہے، صبر کے ادب کے خلاف ہے۔ دوسرا صبر کا ادب یہ ہے کہ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جائے، جیسا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصیبت کے وقت پڑھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ مصیبت آنے پر زبان اور دیگر اعضاء سے کوئی ایسا کلام یا فعل نہ کیا جائے جو شریعت کے خلاف ہو، جیسے زبان سے اللہ کی بارگاہ میں شکوے شکایت کے کلمات بولنا، سینہ پیٹنا، گریبان چاک کرنا، سینہ کو بھی کرنا، کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے۔ اور چوتھا ادب جو ہے صبر کا وہ یہ ہے کہ مصیبت کے آثار بھی ظاہر نہ ہو، آپ کی طبیعت پر مصیبت کا بوجھ بھی نہ ہو، آپ کی طبیعت سے لگے ہی نہ کہ آپ مصیبت زدہ ہیں۔ آئیے ذرا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرمائیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور امام مسلم نے صحیح مسلم میں اس روایت کو بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا پیدا ہوا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بطن سے حضرت ابو طلحہ کا بیٹا پیدا ہوا وہ وصال کر گیا۔ حضرت ابو طلحہ گھر سے باہر تھے۔ امام مسلم بیان کر رہے ہیں اس حدیث کو، حضرت انس بن مالک راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلیم نے گھر والوں کو منع کر دیا کہ جب تک میں اپنے شوہر کو نہ بتاؤں کہ ان کا بیٹا انتقال کر گیا ہے، مجھ سے پہلے گھر میں کوئی میرے شوہر کو نہ بتائے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوب بناؤ سنگار کیا، خوشبو لگائی اور ان کو خوب کھانا کھلایا، پھر ان کے ساتھ ازدواجی تعلق بھی قائم کیا، اور جب وہ خوب سیر ہو گئے اور پھر اپنے شوہر نامدار سے عرض کرنے لگی کہ میرے شوہر بتائیے اگر کوئی صاحب کسی کو رعایتی طور پر کوئی چیز دے اور پھر کچھ دیر بعد اس سے واپس لے
تو بتائیے کیا کسی کا کوئی گلہ شکوہ بنتا ہے؟ حضرت ابو طلحہ فرمانے لگے نہیں۔ تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، اپنے شوہر کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی، اے ابو طلحہ پھر اپنے بچے کے بارے میں بھی یہ گمان کر لیں، اللہ نے ہمیں دیا تھا، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے واپس لے لیا ہے۔ یہ ہمیں روایات کا درس ملتا ہے، یہ ہمیں احادیث مبارکہ سے ملتا ہے۔ سوگ صرف 3 دن کا ہے، 3 دن غم اور پریشانی کا اظہار کرنا ہے، وہ بھی اس طرح نہیں کہ آپ روئیں پیٹیں ولولہ کریں اور جناب نوحے کہیں، بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ غم کا آثار ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو، سیلیں رواں جاری ہو، اس کی اجازت ہے۔ ہمارا معاشرہ اس قدر خراب ہو چکا ہے، الامان والحفیظ۔ پچھلے 2 یا 3 سال پہلے کی بات ہے، ہمارے ایک عزیز قریبی رشتہ دار رمضان میں ان کا وصال ہوا، تو ہم وصال پر بھی پہنچے، جنازے پر بھی پہنچے۔ اب عید کی نماز پڑھا کر معمول کے مطابق گھر والوں کو لے کر ان کی ہم گئے، اور جناب فاتحہ خوانی کا سارا سلسلہ ہوا، اور جب ہم گھر واپس پلٹ آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ جو گھر والے وہ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں۔ ان صاحب کے جو فوت ہونے والے صاحب، ان کے فرزند اکبر نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ میرے والد کی وفات ہوئی ہے اور ان لوگوں پر پہلی عید آئی تو یہ نئے کپڑے پہن کر افسوس کرنے آئے ہیں، عید پر انہوں نے نئے کپڑے کیوں پہنے ہیں؟ اس قدر ہم جہالت میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور وہ صاحب اچھے بڑے سمجھدار ہیں اور اب تک ہم سے ناراض ہیں کہ انہوں نے ہمارے والد کے فوت ہونے پر پہلی عید جو ہے اس کو غم کے ساتھ نہیں منایا، نئے کپڑے پہنے۔ تو یہ تو حدیث نہیں بتاتی ہمیں، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نہیں بتاتی۔ آئیے ذرا سنیے، حضرت مطرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمۃ اللہ علیہ، آپ کا بیٹا فوت ہو گیا، بیٹے سے بڑھ کر کیا چیز ہوتی ہے؟ جگر کا ٹکڑا ہے۔ لوگوں نے انہیں بڑا خوش و خرم دیکھا کہ خوش ہیں، مزاج پر کوئی بھی ناراضگی اور کوئی بھی خلاف معمول سلسلہ نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت کیا بات ہے، آپ کا بیٹا فوت ہوا ہے، آپ بجائے صدمے کے خوش نظر آ رہے ہیں؟ تو حضرت مطرف رضی اللہ تعالی عنہ ورحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، فرمایا کہ میں نے اس صدمے پر صبر کیا ہے اور مجھے اللہ کی طرف سے 2 بشارتیں ہیں، ایک اللہ میری ذات پر درود بھی بھیج رہا ہے اور رحمت بھی بھیج رہا ہے، تو 2 بشارتوں کے ہونے پر میں خوش ہو جاؤں یا اپنے آپ پر پریشانی کا اظہار کروں؟ یہ احادیث مبارکہ سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ امام غزالی احیاء العلوم میں بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حضرت فتح موصلی رحمت اللہ علیہ، ان کی زوجہ پھسل گئی، ان کا ناخن ٹوٹ گیا اور اس پر وہ ہنس پڑی۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو درد نہیں ہو رہا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے ثواب کی لذت نے میرے سارے درد کو ختم کر دیا۔ اور ہمارے ہاں تو اکثر کسی بے جان چیز سے بھی ٹھوکر لگ جائے تو ہم اسے بھی 100 گالیاں دے دیتے ہیں، اسے بھی ٹھوکریں مارتے ہیں، اسے بھی ٹھڈے مارتے ہیں، جبکہ ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت پہنچے، کوئی آزمائش آئے تو اس پر صبر کرنا چاہیے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ اور جو ہمارے معاشرے میں غلط چیزیں عروج پکڑ گئی ہیں کہ جناب نئے کپڑے نہ پہنے جائیں، افسوس کیا جائے، رویا جائے، شریعت سے کوئی اس کا لینا دینا نہیں ہے۔ رونے سے میت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، لاکھ روئیں آپ، لاکھ آپ اظہار کریں غم کا، میت کو فائدہ اسی بات کا پہنچے گا کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھ لیں، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کر رہا، 5 وقت کی نماز پڑھ لیں، یا تو دن کے ابتدا میں اپنے فوت شدگان کے لیے دعا کا اہتمام کریں یا دن کے اختتام پر اپنے فوت شدگان کا اہتمام کریں، واللہ یقین کیجئے آپ اپنا حق ادا کر دیں گے۔ رونا دھونا یا ایسے سلسلے کرنا میت کو اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ لہٰذا ان رسم و رواجوں سے نکلیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے رونا اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ مجھے آپ کے والد کے مرنے کا بڑا افسوس ہے، مجھے آپ کے بیٹے کے مرنے کا بڑا افسوس ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، اس کی پریشانی میں اس کو دلاسا دینا ہے، اس کے غم کو ٹھنڈا کرنا ہے، لیکن ایسی شریعت اجازت نہیں دیتی کہ آپ خلاف شرع کام کرتے پھریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ خالق کائنات
अल्लाह अज़्ज़ा व जल हमें सही मानों में दीन सीखने, सिखाने, समझने, समझाने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाही तौहा व यासीन। अस्सलातु